بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو دعائیں تم رو کے اپنے رب سے مانگتے ہو وہ رب جانتا ہے تم جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، اس لیے وہ بہترین لکھاری ہے۔ کچھ دعائیں قبولیت کا شرف پانے میں ایک طویل عرصہ لیتی ہیں، جبکہ کچھ دعائیں زبان سے نکلنے کی دوری پر ہوتی ہے۔ کچھ دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر کے اپنے بندے کو یہ بتاتا ہے کہ میں تیرے کتنے قریب ہوں یہ جان لو، اور جب یہ دعا میں نے اتنی جلدی قبول کر لی تو جو دعا تیری اٹکی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے اٹکی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں کہ میں نے سنی نہیں یا میں انہیں قبول نہیں کروں گا، بس مجھے تیرا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بے حد قریب ہے، وہ جانتا ہے اس کا کون سا بندہ کس تکلیف میں ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنا نافرمان اور گنہگار ہے، مگر وہ پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے، اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو بس پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو اللہ کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ وہ تو بس تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین دینا چاہ رہا ہے۔ بہت ٹائم سے تم اس انتظار میں ہو کہ تمہارے لیے اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ پاک تم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولے گا۔ تو سنو، اگر تم پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو اللہ پاک نے تمہارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل سے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اپنی زندگی کو تشکر سے جوڑ کر دعائیں مانگیں، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا صبر انتظار رائگاں نہیں جائے گا۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا میں سر جھکا لیتے ہیں
اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ بھی یا تو پھر وہ چیز ہمیں دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پر راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم سے تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے۔ جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر یقین رکھو تمہارے صبر کا صلہ قریب ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشی میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔